آداب میں سے کھانے کے یہ بھی ہے کہ اگر دسترخوان میں کوئی معزز آدمی بیٹھا ہے یا کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے، بزرگ آدمی بیٹھا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ کھانا اس طرف سے شروع کیا جائے، یعنی اس کے سامنے اہتمام کے ساتھ چیزیں رکھی جائیں، یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ادب ہے کہ جب انسان کھانا کھا رہا ہو دسترخوان پہ، تو کوئی ٹکڑا اس کے منہ سے گر چکا ہے یا نوالا ڈال رہا تھا وہ گر چکا ہے، اگر وہ زیادہ ملوث نہیں ہوا، کم ملوث ہوا ہے، اس کو جھاڑ کے پھونک کے اس کو کھا لے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، اس کو محسوس نہ کرنے چھوڑ نہ دے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، یعنی اب چاول کھا رہا ہے، اگر چمچ سے کھا رہا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے، کھانا کھا چکا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ بعد میں ٹیشو کو استعمال کر لے یا ہاتھوں کو دھو لے، لیکن اس سے پہلے یہ سنت اور ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس چیز میں برکت رکھی ہے، شاید کہ اس نے جو کھانا مکمل کھایا ہے، 10 منٹ کا کھانا کھایا ہے، 15 منٹ کا کھانا کھایا ہے، جو چیزیں کھائی ہیں، شاید اس میں اس کو برکت نہ مل سکے، لیکن کیا پتہ جو آخری برکت ہے، کیا پتہ اللہ پاک نے اس کی انگلیوں میں رکھی ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ آخر ٹائم تک، یعنی جب اس نے کھانا کھا لیا ہے، اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، یعنی اس انگلی سے، یعنی 2-3 ملوث ہوتی ہے کھانے وقت، یعنی ایک انگلی کو بھی چاٹ لے، دوسری کو بھی، تیسری کو بھی چاٹ لے، یہ جتنی چیزیں، جتنا ہاتھ اس کا کھانے میں استعمال ہوا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ بعد میں انگلی کو چاٹ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے شاید کہ اس کھانے میں اتنی برکت نہ رکھی ہو جتنی آپ کے چاٹنے میں برکت رکھی ہوگی۔ اور 5واں مسئلہ یہ ہے کہ جس تھالی میں یا جس پلیٹ میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ آخر میں اس تھالی کو، اس پلیٹ کو صاف کر لے، یعنی چاٹ بھی لے پھر بھی ٹھیک ہے، اس کو صاف کر لے، یہ بھی بہتر ہے۔ اب صاف کرنے سے یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وہ برتن ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، یعنی جس برتن میں وہ کھانا کھا رہا ہے، تھالی میں ہے، پلیٹ میں ہے، جس چیز میں ہے، آخر میں اتنا ہی ڈال لے جتنا وہ استعمال کر لے، یعنی آنکھوں سے بھوکا نہ ہو، یعنی اتنا ہی ڈال لے۔ اکثر جگہ پہ اسراف ہو جاتا ہے، ختم کے لیے جاتے ہیں یا شادی حال میں جاتے ہیں، آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ہی دفعہ ڈال دیتا ہے کہ شاید مجھے بعد میں یہ چیز میسر نہ ہو، اس لیے کہ جیسے آپ کا حق ہے دوسروں کا بھی حق، آپ اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ اس کو استعمال کر لیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے کھانا ڈال لیا ہے، اس کو پھر استعمال کر لے، سارا ختم کر لے، اور جو آخر میں چیز رہ چکی ہے، تری وغیرہ نہیں ہے، آئل وغیرہ نہیں ہے، تو جتنا سالن لگا ہوا آپ اس کو اپنی انگلیوں سے چاٹ لیں، اس کو صفا کر لیں، یعنی سارا برتن صاف ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتا ہے کہ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ جب کھانا ختم ہو چکے، کھا چکے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لے، یعنی صابن سے یا ہاتھ سے پانی سے، یعنی دھو کے، اب بعد میں دھو کے پھر اپنے ہاتھوں کو خشک کر لے، یعنی بعد میں اپنے ہاتھوں کو خشک کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کھانا کھا چکا ہوتا ہے، رات کو کھانا کھا لیا، اب اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا نہیں ہے، اسی طرح سو چکا ہے، اب اس کی چکناٹ پر یا اس چیز پر، یعنی اگر کسی چیز نے اس کو نقصان دے دیا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نقصان اس نے اپنے آپ کو خود پہنچایا ہے، اس لیے کہ سنت یہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو کے خشک کر لیتا، لیکن اس نے کھانے کھانے کے بعد دھویا نہیں، اسی طرح سو چکا ہے۔ اب کوئی حشرات الارض، کوئی کیڑے مکوڑے اگر اس کے ہاتھوں کو نقصان پہنچا دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جان موجب خود بن چکا ہے، اس لیے کہ چاہیے یہ تھا کہ یہ اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہوتا تو یہ چیزیں مکوڑے اس کے اوپر نہ آتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر ادب کو استعمال کرے۔